अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। खौफनाक नावल बदरू की किस्त नंबर 4 पेश खिदमत है। मुझे यूँ महसूस हुआ था जैसे मेरे बदन की क़ुव्वतें अचानक ही ख़त्म हो गई। पाँव जिस जगह थे वहाँ से आगे न बढ़ सके। पता नहीं क्या हो गया था। बस ऐसा ही लग रहा था जैसे मैं अपनी मर्ज़ी से हिल भी नहीं सकूँगा। मेरी वहशतदार निगाहें सामने का जायज़ा ले रही थी और मैं अब उस साये को गहरी निगाहों से देख रहा था। सर से पाँव तक स्याह लिबास में मलबूस कोई मेरी ही तरफ चला आ रहा था। काला लिबास बदन पर लहरा रहा था और उसकी बनावट कोई अजीब सी थी। उस बनावट से निस्वानी नकूश इस तरह नुमाया थे कि दिल की धड़कनों में खुद वो इजाफा हो जाए। लिबास भी गालबन साटन का था और उस साटन साटन क्या होता है? साटन का चमकदार लिबास वैसे भी अगर चुस्त हो तो बदन की सुकून को नुमाया करता है। ये लिबास बेशक चुस्त तो नहीं था, लेकिन आने वाली शख्सियत का उठता हुआ हर कदम उनको उसको नुमाया कर रहा था, जो नौजवान दिलों में धड़कनों का शदीद इजाफा कर देते हैं। मैं उन एहसास से दूर नहीं था, वो जो कोई भी था मेरे करीब आ गया और मैं कोशिश के बावजूद अपनी जगह से ना हट सका। पूरे स्याह लिबास में सिर्फ एक सफ़ेद पट्टी नजर आ रही थी। ये सफ़ेद पट्टी उस नकाब का एक खुला हुआ हिस्सा थी, जो आने वाली शख्सियत के चेहरे पर पड़ा हुआ था। यानी पेशानी भी नकाब से ढकी हुई थी और चेहरे भी सिर्फ आंखों की जगह खुली हुई थी। अचानक ही मेरा दिल एक बार फिर बड़ी शिद्दत से धड़का। रेलवे स्टेशन पर उतरने वाली वो शख्सियत मुझे याद आ गई। ये आंखें तो शायद मैं जिंदगी के किसी हिस्से में नहीं भूल सकता था। उन आंखों का सहर तो इंसान से उसके हाथ छीन लेता है। और ये वही आंखें थीं जिन्हें मैंने उस दिन रेलवे स्टेशन पर देखा था और उसके बाद वो मेरे ज़हन पर बुरी तरह चिपकी हुई थी। शायद उन्हीं आँखों का सहर था जो मुझे पुरानी हवेली पर उतरने वाली किसी हसीना की याद दिलाता रहता था। वो यही मौजूद थी। बाबा इमामदीन ने गलत नहीं कहा था। वह मुझसे चंद गज के फासले पर खड़ी हो गई थी और मैं सहरज़दा सा उसकी आंखों में देख रहा था। फिर वही मुतरन्नम आवाज़ उभरी, क्या कर रहे हो यहाँ? एक लम्हे तक मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल सकी, लेकिन फिर अचानक ही मुझे अपनी बुज़दिली का एहसास हुआ। ये मर्दों की शान तो नहीं है कि दहशतज़दा होकर अपने होशो हवास ही खो बैठे। मैंने अपने आप को संभाल कर कहा, कुछ नहीं, क्यों आए हो? यहाँ आना मना तो नहीं है? बेशक मना नहीं है, लेकिन फिर भी किस जगह आने की कोई वजह तो ज़रूर होती है। क्या आप इस बात पर इतराज़ करना चाहती हैं? मैंने सवाल किया और मुझे हंसी सुनाई दी। फिर आने वाली शख्सियत ने कहा, लड़ रहे हो मुझसे? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे अंदाज में सख्ती है। इसकी वजह है, क्या वजह है? मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम मुझसे सख्ती के साथ ये सवालात कर रही हो। अरे क्या मैंने तल्ख लहजा इख्तियार किया? तल्ख लहजा तो इख्तियार नहीं किया, लेकिन तुम पूछ रही हो कि क्या कर रहे हो यहाँ? ये पूछना गुनाह है? नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि टूटी हवेली है, कोई भी यहाँ आ सकता है क्योंकि इसके तमाम हिस्से खुले हुए हैं। डर नहीं लगता तुम्हें? किस बात से? इतनी रात हो चुकी है और तुम इस वीरान और टूटी हवेली में किसी आवारा बदरूह की तरह मानद भटकते फिर रहे हो। इंसान के अपने अपने शौक होते हैं। तो ये आपका शौक है जनाब? इस बार उसके लहजे में वो शौकी सी थी। आप समझ सकते हैं। मैंने भी शराफत से जवाब दिया। अच्छा बाबा, चलो अच्छा नहीं पूछती, बुरा ना मानो। वैसे आदमी बहादुर हो, कोई दूसरा होता तो डर जाता। बस इंसान ज्यादा से ज्यादा अपनी मौत से डरता है और ना, और मुझसे मौत से कोई डर नहीं लगता। क्यों? फिर वही सवाल किया, क्या, क्यों, कैसे? भाई हर शख्स की एक फितरत होती है। अच्छे लगे हो तुम मुझे, क्या वाकई? हाँ, अगर कोई तुम्हारी जगह दूसरा होता ना, तो खौफ और दहशत से कांप रहा होता, उसके मुंह से आवाज भी ना निकल रही होती। लेकिन तुम बड़े सुकून के साथ मुझसे बातें कर रहे हो। मुझे वाकई आपसे कोई डर नहीं लग रहा। अच्छा आओ, इधर आओ, इधर बैठने की जगह है, वहां बैठकर बातें करेंगे। उसने मुझे पेशकश की। आपको एक हकीकत बताऊं, वो ये कि मेरे दिल की कैफियत तो बेहद खराब थी। अंदर से तो एहसास था कि बाप रे बाप, कहीं कोई लंबा झगड़ा ना खड़ा हो जाए। कौन शख्सियत है ये? बाबा इमादी ने कहकर डरा दिया था कि उस रात जब रेलवे स्टेशन पर उतरी थी और बाबा इमादी ने उसे अपने तांगे में बिठाकर ले गए थे, तो घोड़े ने अजीबो गरीब तरीका अख्तियार किया था। बाबा इमादी ने कहना था कि वो कोई बुरी रूह थी, लेकिन अगर वो बुरी रूह थी तो उस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? मेरे जहन में उसके बारे में बहुत से सवालात थे। उस दिन से उस उलझन में पड़ गया था जिस दिन से उसे देखा था। आज मैं उन सवालात के जवाब चाहता था। इसलिए मैंने अपने अंदर की तमाम कुव्वतें जमा कर लिया था, लेकिन फिर भी आपके सामने इस्तराब किए बगैर नहीं रह सकता कि अगर आवाज़ पर काबू पाने की मशक ना होती तो मेरी आवाज़ भी कब कमा रही होती। और जब मैं उसके साथ
اینٹوں کے ڈھیر پر سے گزرتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں مجھے وہ لے جانا چاہتی تھی، تو آپ یقین کیجئے مجھے اپنے آپ کو سنبھالنے میں بڑی دقت پیش آئی تھی، جبکہ میں محسوس کر رہا تھا جیسے اینٹوں پر اس کے قدم ہی نہ پڑ رہے ہوں، اور وہ اتنی آرام اور سبک روی سے یہ راستہ طے کر رہی تھی جیسے اینٹوں پر اس کے بدن کا بوجھ پڑ ہی نہ رہا ہو۔ ہر کر ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی۔ یہ دیوار زیادہ سے زیادہ 3 فٹ اونچی تھی اور اتفاق کی بات یہ کہ بالکل صاف ستھری تھی۔ وہ گھوم کر ایک دائرے کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہو گئے ہوگی، پہلے یہ وہ دیوار کے قریب پہنچ گئی اور بولی، کیسی صاف ستھری جگہ ہے، اور پھر دیکھو یہاں سے ہمیں دیکھے جانے کا دیکھے جانے کا خطرہ بھی نہیں ہے۔ حویلی کی جانب سے کوئی اگر اس طرف دیکھے تو یہ سامنے والی دیوار نظر آئے گی، اور اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ہاں یہ تو ہے۔ اچھا تو اب بیٹھو یہاں۔ ٹھیک ہے، میں بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیٹھ گیا اور وہ مجھ سے تقریباً 5 فٹ کے فاصلے پر دیوار کی دوسری سرے پر بیٹھ گئی۔ اس کے بدن سے انتہائی تیز خوشبو اٹھ رہی تھی اور اس کی سین آنکھ کی چمک نے ماحول پر ایک عجیب سی وجدانی کیفیت طاری کر رکھی تھی، اور تمام احساسات کا شکار تھا، لیکن اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھا۔ اس نے بیٹھ کر کہا، جی جناب، اگر آپ فرمائیں آپ ہیں کون؟ انسان ہوں، وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، لیکن انسانوں کے نام ہوتے ہیں، پتے ٹھکانے ہوتے ہیں۔ پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ مجھے پہچانا کہ نہیں؟ ہاں پہچان لیا۔ کیا واقعی؟ ہاں۔ بتائیے میں کون ہوں؟ آپ ہی میری طرح انسان ہی ہوں گی؟ جی نہیں، بیوقوف نہیں بنا سکتے آپ مجھے۔ کیا مطلب؟ پہلے یہ بتائیے کہ آپ یہاں کیا کر رہے تھے؟ اگر سچ بتائیں گے تو پھر میں بھی آپ کو اپنے بارے میں بتا دوں گی۔ اچھا ایک بات بتائیے، اب بات اپنے بارے میں بتانے کی خاص ضرورت نہیں، آپ نے بھی مجھے پہچان لیا ہے اور میں نے بھی آپ کو۔ اس رات آپ ٹرین سے اتری تھی اور آپ نے مجھے سوتے سے جگایا تھا، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا اور ہنس پڑی، گویا میں نے ٹھیک کہا ہے، بالکل۔ اور اس کے بعد آپ تاغے میں بیٹھ کر یہاں آئی تھی؟ ہاں آئی تھی۔ ایک بابا امان کہتا تھا کہ آپ اس ٹوٹی حویلی کے سامنے اتری تھی؟ ہاں اتری تھی۔ بس اس بات نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ طاہر علی کی مہمان تھی تو ٹوٹی حویلی کے سامنے اترنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر میں تمہیں بتاؤں یہ ایک راز ہے تو؟ ظاہر ہے راز راز ہوتے ہیں اور راز رکھے بھی جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم اس بارے میں نہ پوچھو کہ میں یہاں کیوں اتری تھی۔ ہاں ایک وعدہ کرتی ہوں، کیا کبھی جب بھی مناسب موقع ہوا میں تمہیں اس بارے میں بتا دوں۔ اچھا کیا اس کے لیے مناسب موقع ہونا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، مگر یہ بات تو بتاؤ، تو پوچھو، کیا تم یہیں رہتی ہو؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے اس ٹوٹی حویلی میں۔ نہیں، یہ بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ نہیں رہتی یہاں، بالکل نہیں۔ پھر اب وہی بات آ گئی راز والی، جیسے میں بعد میں بتاؤں گی تمہیں۔ اچھا اب اس وقت تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ کب؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ کہاں سے؟ بہت دور سے۔ پھر؟ تجسس مجھے بھی یہاں لے آیا۔ تجسس تو انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ ہاں، تم ریلوے اسٹیشن پر کیا کر رہے تھے؟ سو رہا تھا۔ تم نے دیکھا نہیں؟ وہ تو دیکھا تھا، لیکن وہاں بینچ پر کیوں سو رہے تھے؟ اس لیے کہ میرا وہی ٹھکانا ہے۔ کیا مطلب؟ میرا کوئی گھر بار وجود نہیں ہے۔ اور افسوس ہوا یہ بات سن کر۔ تنہا ہو بالکل؟ ہاں۔ ماں باپ کہاں ہیں؟ انتقال ہو گیا۔ کوئی بہن بھائی کوئی نہیں ہے؟ اوہو بہت ہی افسوس ہوا۔ تنہا تو تمہارا دل بالکل ہی نہیں لگتا ہوگا۔ انسان عادی ہو جاتا ہے ہر طرح کی چیزوں کا۔ ہاں یہ بھی ہے، اس نے کہا اور عجیب سے انداز سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب میری آنکھوں اس کی آنکھوں سے ٹکرائی تھی تو مجھ پر ایک نشہ سا طاری ہونے لگا تھا، اور وہ کہنے لگی، اب اس وقت اگر کوئی ہمیں دیکھ لے تو؟ ہاں خطرناک ہو سکتا ہے، میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ میرے لیے تو خیر نہیں ہوگا، لیکن تمہارے لیے ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم عورت ہو، لڑکی ہو۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک کہتے ہو، اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں تم سے بلا وجہ بے تکلف ہو گیا۔ بلا وجہ ہو گئے؟ بلا وجہ ہی کہہ سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا مطلب ہے میرا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں تو تمہاری صورت میں نہیں پہچانتا۔ پہچاننا چاہتے ہو؟ دل تو چاہتا ہے، اس کے لیے وقت کا انتظار کر رہا ہو۔ کیا مطلب؟ یہاں آتے رہو گے نا؟ میں مگر کیوں؟ اس لیے کہ میں چاہتی ہوں، اور میں تو نہیں چاہتا۔ میں تو یہ بھی جانتا کہ تم کہاں رہتی ہو، کیا تمہارا تعلق طاہر علی خان صاحب کی حویلی سے ہے؟ کہ انہی کی تو حویلی ہے؟ نہیں، میرا مقصد ہے نئی حویلی سے۔ یہ میں ابھی نہیں بتا سکوں گی تمہیں، اس نے افسردگی سے کہا۔ ارے کیوں؟ میں نے کہا نا یہ ابھی نہیں بتا سکوں گی تمہیں، تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں کسی کام کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ اچھا دیکھو آج کیا دن ہے؟ شاید منگل۔ اب یوں کرنا کہ منگل کی رات کو اس وقت یہاں آنا، میں تو اس سے ملوں گی۔ اصل میں دل یہ چاہتا ہے کل پھر تم یہاں آؤ، لیکن منگل کی رات آنا ٹھیک ہے؟ آؤ گے؟ جی میں نے جواب دیا۔ تو پھر اب آ جاؤ، ویسے بہت اچھا ہوا۔ کیا کرتے ہو؟ کلی ہوں۔ کیوں؟ بس پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو۔ ہاں کیوں؟ خیر کوئی بات نہیں، لیکن بہت خوبصورت ہو، بہت پیارے ہو، مجھے بہت اچھے لگے۔ بہت شکریہ، لیکن میں یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا۔ کہو گے ایک دن، کہو گے، جلدی نہ کرو۔
وہ جو کہتے ہیں نا جلد بازی خطرناک ہو جاتی ہے. ہاں اب میں یہاں ہوں، تم جاؤ یہاں سے. تم خود کو نہیں چلی جاتی؟ نہیں، پہلے میں تمہیں جاتے دیکھنا چاہتی ہوں، تمہارا جانا ضروری ہے. دیکھو مجھے اپنا دوست سمجھو، بلا وجہ دوست سمجھو. نام تک تو بتایا نہیں تم نے. بتا دو گی؟ ویسے تمہارا نام میں جانتی ہوں. کیسے جانتی ہو؟ بس جانتی ہوں. کیا نام ہے میرا؟ جلیس، اس نے کہا، اور میں شدت حیرت سے گنگ رہ گیا. تو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ بس معلوم ہو گیا. یہ بھی ابھی بھی نہیں بتاؤں گی؟ چلو جاؤ، دیر ہو رہی ہے، بہت وقت ہو جائے گا، کہیں کوئی دیکھ نہ لے، تمہیں نقصان پہنچ جانے کا خطرہ ہے. اچھا بابا، اچھا جاتا ہوں. اور میں نے کہا، اور وہ ہنسنے لگی. کابگدی ہنسی اتنی ہی حسین تھی جتنی اس کی آنکھیں. اب چونکہ اس نے مجھ سے سختی کے ساتھ یہ الفاظ کہے تھے، چنانچہ میں وہاں سے اٹھ گیا. لیکن میں نے کئی بار پڑھ کر اسے دیکھا تھا، وہ وہی اسی جگہ دیوار پر بیٹھی ہوئی تھی. یہاں تک کہ میرے اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا کہ وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی. اب اس کے بعد وہاں رکنا بے مقصد اور بے سود تھا. چنانچہ میں چل پڑا. جو کیفیت میری تھی وہ میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا. بری طرح تھک گیا ہوا تھا. ریلوے اسٹیشن تک آتے آتے اور اس کے بعد اپنی بینچ پر سو گیا. پھر مجھے پتہ نہیں کہ رات کو 4 بجے والی ٹرین کس وقت گزری. کس نے مجھے جگانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی. البتہ جب سورج کی روشنی ابھر آئی تھی تو ریلوے اسٹیشن کے گامے بڑھ جاتے تھے. صفائی کرنے والا صفائی کرنے آتا تھا اور بحالت مجبوری مجھے اٹھنا پڑتا تھا. چنانچہ اس وقت اسی وجہ سے اٹھا، لیکن بدن ٹوٹ رہا تھا. بخار کسی کیفیت پورے وجود پر طاری تھی اور میں خاصی تھکن سی محسوس کر رہا تھا. یہ تو غلط ہو گیا. رات کے واقعہ یاد آئے، ذہن پر ایک کسی کیفیت پیدا ہو گئی. ریلوے اسٹیشن کے آخری حصے پر برگد کا ایک لمبا چوڑا درخت تھا اور جس کے نیچے بڑا سا ایک چبوترا بنا ہوا تھا، اور اس درخت کے تنے کے پاس پوجا پاٹ کرنے والے آیا کرتے تھے. انہوں نے اس برگد کے پچھلے حصے کو بڑا صاف ستھرا کر رکھا ہوا تھا. اگر وہاں تک سفر طے کر لیا جاتا تو ٹھنڈی ہوا کے نیچے سونے کا بہترین موقع مل سکتا تھا. کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں تھی. پرسان حال تھا ہی کون؟ چاچا تھوڑی دیر کے بعد برگد کے پیڑ کے نیچے آ کر لیٹ گیا. ٹھنڈی چھاؤں اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے پلکوں کو پھر سے جوڑنا شروع کر دیا تھا. بدن پر تھکی تھکی کیفیت آ رہی تھی تو اس ٹھنڈی ہوا سے بڑی فرق محسوس ہو رہی تھی. چنانچہ ایک بار پھر میں گہری نیند سو گیا. برگد کے درخت کے نیچے کھدری زمین پر سونا بہت مشکل کام تھا، اور اس سے بھی زیادہ مشکل کام ایسے حالات میں خواب دیکھنا جبکہ چاروں طرف شور ہنگامہ ہو، ٹرینوں کی آمد و رفت ہو. لیکن میں اپنے حسین خوابوں میں کھو گیا تھا، اور ان خوابوں میں وہ حسین آنکھیں میرا تعاقب کر رہی تھی. یہ تھی قسط نمبر 4. انشاءاللہ پھر اس سے اگلی قسط میں اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.